یہ گمراہ ہونے کے بعد لوگوں کی طرف سے طعنوں اور ذلت اور رسوائی پر صبر کرنے کا کوئی قرآن و سنت کی روشنی میں عمل بتاتے ہیں۔ پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتے ہیں گمراہ ہونے پہ، اور یہ انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے انہوں نے، اس کا مطلب ہے یہ اردو جانتے ہیں۔ اردو میں جب انورٹڈ کاما میں یا انگلش میں بھی کوئی بات لکھی جاتی ہے تو وہ مقدس معنوں میں لکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا میرا مقدس جرم ہے، وہ جرم نہیں ہوتا۔ سچائی کے لیے کھڑا ہونا ہے تو اسے جرم کہنے کے لیے نا مقدس جرم کہہ دیا جاتا ہے، اور اگر مقدس کا لفظ نہ لکھنا ہو تو پھر انورٹڈ کاما میں لکھا جائے گا کہ میرا جرم یہ ہے۔ جرم سے مراد کہ میرا اچھا کام یہ ہے، وہ بالکل اس کے الٹ معنوں میں لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت دی نبی علیہ السلام کے ذریعے تو ان کے تو ماں باپ کے خلاف انہیں تلوار بھی اٹھانی پڑ گئی جنگوں میں۔ آپ پہ تو یہ نوبت نہیں آئی۔ زیادہ زیادہ آپ کو تانے دیں گے تو سنتے رہیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ بھی انگلی کٹا کے ان شہیدوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی قربانی کے عوض ہمیں صحابہ کرام، اہل بیت اور اپنے انبیاء کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین۔ یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ صبر کا موقع کے لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ نبی علیہ السلام کو بھی جب تکلیفیں پہنچتی تھی اپنے رشتہ داروں سے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر باقی جگہوں پہ فرمایا کہ ہم انبیاء کے واقعات اس لیے آپ سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو استقامت دیں اس پورے ایشو کے اندر۔ آپ ہمارے بندے نوح کو یاد کریں، آپ ہمارے فلاں بندے کو یاد کریں، یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلیاں دی جاتی ہیں انبیاء کے واقعات۔ تو سر آپ بھی انبیاء کرام کے واقعات جو قرآن میں آئے ہیں کہ ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کو یاد کریں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی تکلیف کو یاد کریں، حسین ابن علی کی تکلیف کو یاد کریں، تو آپ کو اپنی تکلیفیں بڑی چھوٹی بلکہ بونی سے بھی بونی نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ روئے عرض پہ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں تکلیفیں انبیاء کو آتی ہیں، اس کے بعد ان لوگوں کو جو انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان لوگوں کو جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے ایمان کے مطابق آزماتا ہے، اور انسان ان تکلیفوں سے گزرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ زمین سے پاک و صاف اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی باقی نہیں رہتی، یعنی اس کی تکلیفیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی دکھ، درد، اندیشہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کرتا ہے، یعنی اس کے گناہوں کا کفارہ یہ تکلیفیں بن جاتی ہیں۔ تو آپ یہ ساری چیزیں یاد کریں، اور ایمان کا ٹیسٹ ہی اس کے اندر ہے۔ تکلیف کے بغیر کون سا آپ کو ایمان کا مزہ آئے گا؟ سب کچھ ہیپی ہیپی چل رہا ہے تو ایمان کا تو ٹیسٹ ہی نہیں آتا جب تک تکلیف نہ آئے۔ آپ دیکھیں گوروں کو تکلیفیں آتی ہیں کس طرح وہ ثابت قدم ہے۔ یہاں بھی آپ کو تکلیف تو آئے گی۔ ایک تو وہ روش ہے کہ آپ بریلوی ہیں تو بریلوی پیدا ہو کے بریلوی مر جائیں، دیوبندی ہیں دیوبندی پیدا ہو کے دیوبندی مر جائیں، انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ لیکن جیسے ہی آپ اپنے سسٹم میں کوشچن کرنا شروع کریں گے تو آپ کے وہ لوگ جو آپ کو کل تک ممبر پہ بٹھاتے تھے، ممبر سے گھسیٹ کے اتاریں گے اور جوتیاں بھی ماریں گے، اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا بھی چلائیں گے کہ بے دین ہو گیا، کبھی کہہ دیں گے قادیانی ہو گیا، کبھی کہہ دیں گے یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، کبھی کہہ دیں گے دیکھیں نا زیادہ پڑھ لکھ کے انسان گمراہ ہی ہو جاتا ہے۔ تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ان کے ماں باپ قادیانی تھے؟ آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے تو آپ کیا ہوتے؟ اور آپ کو آ کے میں سمجھا رہا ہوتا کہ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے جو تمہارے دجال نے لیا ہے، بلکہ وہ ہے مطلب جو قرآن و سنت میں آیا ہے، تو آپ نے کہنا تھا کہ اتنے بڑے بڑے علماء پاگل ہیں۔ تو یہی کچھ آپ اپنے فرقے کے بارے میں بھی سوچ لیں کہ پوری زندگی آپ جس فرقے میں گزار رہے ہیں، کیا اس فرقے میں پیدا ہونے کی وجہ سے، یا آپ کی محلے کی مسجد اس فرقے کی تھی، یا آپ کو دین کی تڑپ اس فرقے کی وجہ سے ملی ہے، تو اب وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس حساب سے تو مجھے بریلوی رہنا چاہیے تھا۔ میں آج تقوی و پرہیزگاری کی جتنی کوشش کرتا ہوں، اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن اگر اس پلانٹ ارتھ پہ کسی پرسنالٹی کی ہے نا میرے ماں باپ کے بعد، تو مولانا الیاس قادری صاحب ہیں۔ اسکول ایج میں دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا۔ یہ تحقیق کا کام تو میں نے یونیورسٹی سے بھی فارغ ہونے کے بعد شروع کیا ہے۔
تو کیا جب مجھے سمجھ آئی ہے تو میں یہ کہوں کہ چونکہ الیاس قادری صاحب کی وجہ سے میں دین کے راستے پہ آیا تھا، لہٰذا کسی طریقے میں کوشش کروں کہ ان کے عقیدے میں جسٹیفائی کر لوں؟ بھائی میں نے تو اس شخص کو فالو کرنا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، میں نے اس شخص کو فالو نہیں کرنا جو کراچی میں بیٹھا ہوا ہے یا رائے ونڈ میں بیٹھا ہوا ہے. کتاب و سنت کو فالو کرنا ہے. اور میں بار بار دعویٰ کرتا ہوں ہم نے کوئی ایک نظریہ ایسا پیش نہیں کیا جو ہم سے پہلے اس دنیا میں ایگزسٹ نہ کرتا ہو اور اسے کوئی نہ کوئی عالم دین یا فرقہ انڈورس نہ کرتا ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں کو بریلوی انڈورس کرتے ہوں دیوبندی نہ کرتے ہوں، کچھ کو دیوبندی کرتے ہوں بریلوی نہ کرتے ہوں، کچھ کو اہل حدیث کرتے ہوں باقی دو نہ کرتے ہوں، کچھ کو شیعہ کرتے ہوں باقی نہ کرتے ہوں، کچھ کو باقی کرتے ہوں شیعہ نہ کرتے ہوں. لیکن کوئی ایک نظریہ ایسا بتائے کہ یہ جو علی بھائی نے بات کی ہے نا، یہ بات ایسی ہے جو دنیا کا کوئی فرقہ آن نہیں کر رہا. تو پھر ہم نے نئی تو بات کوئی نہیں کی ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سارے فرقے ہی نئے ہیں. بریلوی کی جن باتوں کو دیوبندی غلط کہتے ہیں تو پھر بریلوی مان لینا کہ یہ ساری باتیں دین میں نہیں ہیں، اور دیوبندیوں کی جن باتوں کو بریلوی غلط کہتے ہیں دیوبندی مان لیں کہ ٹھیک ہے جی ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم جن کو بریلوی صحیح مانیں گے ہم بھی انہی کو صحیح مانیں گے. ہاں آ جاؤ، کوئی تیار ہوئے گا؟ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں، انہیں ایک دیوبندی عالم صاحب کہنے لگے آپ نے بریلوی ہونا ہے ہو جائیں، دیوبندی ہونا ہے ہو جائیں، اہل حدیث ہونا ہے ہو جائیں، انجینئر کو نہ سنا کریں آپ. اور خود دیوبندی ہیں وہ. ان سے اگر ہم پوچھ رہے ہیں کہ بریلوی کیوں ہوں، آپ کے بڑوں نے تو لکھا ہے کہ وہ ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے جیسا کہ شیاطین انبیاء پہ ہوتے تھے. اور اگر کوئی بریلوی مشورہ دے رہا ہے اسے کہیں کہ میں دیوبندی کیوں ہوں، آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. اور یہ سارے فرقے بریلویوں کے سوا دیوبندی، اہل حدیث، قادیانیوں کو بیچ میں ذکر کیا انہوں نے، رافضی یعنی شیعہ کو بھی ذکر کیا، کہا کہ یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، کیونکہ یہ سب کے سب مرتد ہے. یہ بھی لکھا ہے ساتھ، یعنی واجب القتل دین چھوڑ کے. حالانکہ یہ ٹیکنیکلی غلط ہے. مرتد تو تب ہوتے کہ جب یہ فرقے بریلویوں سے نکلے ہوتے. فرقے تو بھائی اس دن ہی بن گئے سن جس دن نبی علیہ السلام دنیا تشریف لے گئے سن. ثقیفہ بنی ساعدہ والے دن ہی 2 بڑے فرقے تو بن گئے تھے، لیکن اس وقت وہ فرقے سنی شیعہ پولیٹیکل اختلاف میں تھے، عقیدے میں دونوں ایک تھے، اور اس کو ہم فرقہ بھی نہیں مانتے. فرقہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ عقیدے کی بنیاد پہ اختلاف کرتے ہیں. تو یہ تو سارا سلسلہ اسی وقت شروع ہو گیا تھا. تو یہ جب آپ یہ کہیں کہ یہ سب کے سب مرتد ہو گئے، مراد یہ کہ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں، تو آپ تو خود کسی کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، تو اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اسی میں آپ فخر محسوس کریں. باقی مجلس نمبر 50 ہے میرے سے 22 سوالات ہوئے ہیں 3.25 گھنٹوں میں. انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا. ہماری اس دعوت کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں ان کے لیے 2 ویڈیوز ایسی ہیں جو میں کمپلسری کرتا ہوں، مجلس 50 اور مجلس 100، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور. وہ ہے مجلس نمبر 100 جس میں سمجھ لیں ساری جو ہم نے ہنگامہ کھڑا کیا ہے نا انورٹڈ کاما میں، وہ اس کا سارا خلاصہ ہے. اور مجلس 50 میں انٹرویو ہے کہ دعوت کا کام کیسے کرنا ہے، جب تکلیف آئے تو کس طریقے سے چلنا ہے، اس چیز کو کس طریقے سے ٹرانسفر کرنا ہے. یار اس سے زیادہ سافٹ دعوت کیا ہوگی؟ ہم نے آج تک کسی کو کہا جی اگلی دفعہ آنا تو 4 بندے ساتھ لے کے آنا. بتائیں، کوئی چندہ بک آپ کو دی ہو، کوئی مسجد بنائی ہو، کوئی مدرسہ بنایا ہو، کوئی ڈیوٹی لگائی نہیں ہے، گھر بیٹھے سردیوں میں رضائی کے اندر گھس کے وہاں سے بیٹھ کے آپ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے گھروں پہ دستک نہ دیں تبلیغی جماعت کی طرح، ان کے بیڈ روم میں پہنچے جہاں وہ بیٹھے ہوئے موبائل کے اندر. اتنا آسان طریقہ ہے دعوت دینے کا. کامیابی کے لیے جو 4 شرائط ہیں نا ان میں سے 2 تو ساری پوری کرتے ہیں، ایمان اور عمل صالح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آخری 2 بڑی سخت ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سچائی کی تلقین کرنی ہے اور پھر جب پھینٹی لگے تو صبر بھی کرنا ہے. یہ آخری 2 شرطیں جو ضروری ہیں جنت میں جانے کے لیے، یہ اس وقت تک پوری نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ قریبی رشتہ داروں خصوصاً اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے دوست احباب تک دعوت کا کام نہ کریں.
تو تبلیغی جماعت والے تو بےچارے اتنا رسک لیتے ہیں، جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. آپ کو تو رسک لینے کی ضرورت نہیں، اپنا دروازہ بھی نہ کھولیں، کسی کا کھٹکانا تو دور کی بات، اپنے بھی دروازے کے اندر بیٹھ کے اس کے بیڈ روم میں موبائل کے اندر پہنچ جائیں. کتنی سافٹ طریقہ ہے دعوت دینے کا. تو اب تو وہ بھی تکلیف کوئی نہیں ہے.